پیچھے ایک ماں کا کردار نظر آتا، جس کا نام آسماء ہے خلیفۃ المسلمین کے گھر جھاڑو زہرا کے دروازے پہ نہیں، کتنی ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا نے ایسا بیٹا دیا کہ علی فخر سے کہتے ہیں ہے میرا، آیا ادھر سے ہے، تو اس لیے میرا بھائی ایسا کردار پیش کر۔ یہ معصوم کہیے میرا، معصوم کہیے۔ یہ مالک اشتر کیا تھا؟ یقین کرو مالک اشتر بڑی عظمت والا، اتنا بڑا جرنیل فتح کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں واپس نہیں کہتا کیوں، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ جہاں پہ شہید مطہری نے بڑا پیارا تبصرہ لکھا ہے، کہتے ہیں دنیا کا کوئی جتنا بڑا جرنیل ہو نا، فتح کے کنارے پہ پہنچ چکا ہو، پیچھے سے آرڈر ہو کے واپس وہ باغی ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے کہ کوئی سازش ہو گئی ہے۔ واحد جرنیل ہے مالک اشتر، یہ اپنے نیزے کو امیر شام کے خیمہ کی دہلیز میں گاڑ چکا ہے۔ علی کہتے ہیں واپس آ جاتا ہے، آنکھیں جھکا کے کہتے ہیں مولا کیوں بلایا؟ چند منٹ مہلت دے دیتے، میں فتنہ کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتا۔ امام نے فرمایا پھر تو آتا علی نہ ہوتے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا مجبور کیا امیر المومنین؟ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کوئی امیر شام کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، یہ مولا متقیان کے ساتھ آئے تھے، کوفہ سے علی کے لشکر میں شامل تھے، لیکن معرفت امام نہ تھی۔ آئے تھے شیعہ علی بن کر، لوٹے نہروان کے خارجی بن کر۔ اس لیے ہر وقت ڈاڑھ نہ رہا کر کہ میں شیعہ علی ہوں، پتہ نہیں کس موقع پہ جا کے شیطان یہ چھین لے۔ یہاں تک روایت میں والمخلصون علی خطر عظیم، جو بڑے بڑے خلوص والے ہیں ان کو بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، شیطان کی ساری محنت ہے ہی تیرے اوپر۔ جو دشمن علی ہے وہ پہلے ہی شیطان کا ووٹ ہے، اپنے جذبات سے نہیں کہہ رہا، حکم پیغمبر سے کہہ رہا۔ جو ہے ہی علی کا دشمن بتا، وہ پہلے ہی شیطان کا ووٹ ہے، شیطان کی ساری طاقت تیرے اوپر ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا یبن جندو لقد نصب ابلیس اوائلہ، کہ شیطان نے اپنے جالوں کو پھیلا دیا ہے، وہ نہیں چاہتا شکار کرنا مگر میرے شیعہ کو۔ وہ کیسے کرے؟ کبھی عقیدہ برباد کر کے، کبھی عمل برباد کر کے۔ اگر حق چاہتا ہے تو علی کو صراط مستقیم سمجھ پر علی کی ماں، پھر کوئی خطرہ نہیں، علی کے پیچھے پیچھے چل، پیچھے پیچھے چل، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے میں، اور پھر تو یقیناً جنت تو کیا آلے کے جنت کی منتظر ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی کو لے آئیں گے کچھ بھی نہیں، سمجھ لیں یہ شیطان کی چال، یہ شیطان کی چال ہے۔ عبادت وہی عبادت ہے جس کو علی نے عبادت کہا، نماز وہی نماز ہے جو علی نے پڑھ کے دکھا ہے، اور ہمیں کہا ہے اسی طرح۔ اس لیے کوشش کرو ہوش یہ ہے۔ مالک اشتر کی عظمت کا پتہ اس وقت چلا جب مالک کی شہادت، ایک تبصرہ کیا تھا امیر شام نے اور ایک تبصرہ کیا تھا امیر المومنین نے۔ امیر شام نے کیا کہا تھا؟ امیر شام نے کہا تھا علی کے دو پر تھے، ایک عمار یاسر، ایک مالک اشتر، میں نے دونوں کو کاٹ دیا، پرواز کس طرح کرے گا؟ یہ معاویہ کا تبصرہ ہے۔ امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ نہج البلاغہ موجود ہے، کہتے ہیں المالک وما ادراکم المالک، ہائے او مالک، اور لوگوں تمہیں کیا پتا مالک کیا تھا؟ مالک کی شہادت سے علی کا نقصان کتنا ہو گیا؟ فرماتے ہیں اگر مالک پہاڑ کی شکل میں ہوتا تو سب سے بلند، سب سے بلند، اگر دور کی شکل میں ہوتا تو کائنات کے دوروں سے قیمتی۔ اگلا جملہ تو انتہا ہے، کہتے ہیں کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر کی نسبت میرے ساتھ وہی تھی جو میری پیغمبر خدا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی نشان حیدر نہیں۔ یہ کیوں ملا ہے؟ اس کے پس منظر میں صفین کو پڑھ، فتح کے کنارے حکم علی سے کیا تھا جنگ لڑنے کے لیے۔ امام نے فرمایا
وہی تلوار جو فضا میں ہے اس کو دشمن پہ نہیں اس کا وار کرتا، اس کو نیام میں ڈال لیتا ہے، نیام میں ڈال لیتا ہے۔ کیوں؟ سمجھتا ہے تلوار چلانا عبادت ہے تو حکم علی سے، علی کہنے بس اب تلوار نیچے بھی آئے گی تو گناہ ہو جائے گا، امام کے حکم کے خلاف ہے، بھلا مالک بن کے تو دکھا، اپنی حرکت اور سکون کو تابع علی کر، پھر لذت لے، پھر لذت لے۔ پھر امام کہتے ہیں اس کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو میری نسبت پیغمبر خدا کے ساتھ۔ انسان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ تیرے قلب میں ولایت ناصر ہے، ملائکہ کا بھی تو مخدوم ہے، ملائکہ تیرے خادم ہیں، لیکن اس وقت تک ہیں جب صراط مستقیم پہ ہوگا۔ جب صراط مستقیم کو چھوڑے گا پھر انسان شیطان کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، معصوم کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کوشش کر میرے بھی، کربلا ہے اس لیے۔ اب مجھے بتا تو صحیح ہور کا کردار کیا ہے کربلا میں ہور کا کردار؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے جنگلوں میں مجبور کر کے لے آنے والا کون ہے؟ ہور ہے۔ اتنا بڑا جرم کیا ہے ہور نے، لیکن 10ویں کی رات سوچ کر میں نے کتنی غلطی کی، اور لگتا یہی ہے کہ شاید مظلوم کربلا نے ہور جیسوں کے لیے رات مانگی، اور خود امام تو یہ کہتے تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کا اتنا مشتاق ہوں جتنا یعقوب یوسف کا ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ تو کیوں نہیں 10ویں کے نامی کے دن جنگ کو قبول کرتے، بلکہ کہتے ہیں ایک رات مہلت دے دو، کشتی نجات رک جاتی ہے ہور کو سوار کرنے کے لیے۔ اس لیے جب صبح ہوتی ہے اور چلا گیا، یہ ابن صاحب کیا واقعا فرزند زہرا سے جنگ کرے گا؟ کہاں کروں گا بیعت، اگر اس نے نہ کی تو جنگ کروں گا اور قتل کروں گا۔ یہ جملہ سننا تھا اور کانپنے لگا، کہتے ہو اس سارا قصور تو میرا ہے جو حسین کو یہاں لے آیا۔ اخیر نفسی بین الجنت والنار، کہتے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اگر یزیدی فوج میں جاتا ہوں پوری دنیا کی حکومت ہے لیکن نتیجہ جہنم ہے، اور اگر فرزند زہرا کے قدموں میں جاتا ہوں اگر قبول کر لے حسین تو پھر جان سے تو گزرنا پڑے گا لیکن جنت کی جاگیر میری ہوگی۔ خود کہتے ہیں جس کی ماں نے جس کا نام ہر رکھا ہو وہ کیوں نہ اور غلامی کی زنجیروں کو توڑے اور حسین کا غلام ہو۔ اس لیے آیا جب ساتھی نے کانپتا ہوا دیکھا، تو بڑا جرم ہے، میری مثال دی جاتی تھی کہ کوفہ کا بڑا بہادر ہو رہا، یہ کیا ہے؟ میرا جرم بھی تو دے۔ حسین کو یہاں چلتا ہے پانی پلانے کے بہانے، افواج یزید سے دور ہو رہا ہے، افواج حسین کے قریب ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیعہ جو یزیدیت کو چھوڑے حسینیت میں عملاً داخل ہو، زبانی نہیں عملاً داخل ہو۔ جناب ابوالفضل عباس نے عرض کی مولا اڑا رہا ہے، فرمایا آنے دے۔ آنکھیں جھکی ہیں حسین کے قدموں میں آئے۔ میں نے جو تاریخ میں پڑھا یہ ہے کہ حسین اتنا قریب ہے، اپنا دایاں ہاتھ کھول کے چہرے کے نیچے رکھا، فرمایا ارفع راسک من انا، اور ذرا سر کو بلند کر کے مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، مولا کوئی آپ کا مجرم جو زینب کو یہاں لے آیا ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہے؟ اتنا عرض کروں گا اور تیرا جرم زیادہ ہے، لیکن دیکھنا جس دروازے پہ آیا ہے اس کے وسیلے سے تو آدم کی بیٹا تھی، آدم کی بیٹا۔ مولا اگر میری توبہ قبول ہے تو شرائط میری طرف سے، اللہ اکبر، میری شرائط کو ماننا ہوگا۔ فرمایا بتا کیا شرط ہے تیری؟ حسین میں مجھے جلدی مرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، ایک بڑا دکھی جملہ علامہ علی نقی علیہ الرحمہ نے تاریخ میں لکھا ہے، کہتے ہیں میں اگر دیکھوں نا معصوم کی سیرت، اس کا تقاضا